ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحت ایک ہر زندگی کا بہت اہم موضوع ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کے متعلق بہت سارے سوالات، شکوک، شبہات ہوتے ہیں۔ لوگوں سے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپتالوں کے اور کلینکوں کے چکر لگاتے ہیں، اور اس کے باوجود بہت سارے ان کے سوال جو ہیں ان کا جواب نہیں ملتا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم میٹرو 1 پہ کیوں نہ ایک ایسا پروگرام شروع کریں جس میں ہم صحت سے وابستہ آپ کی آگاہی میں اضافہ کریں اور جو ہمارے ملک کے ممتاز طب کے ماہرین ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں۔ آج جس موضوع پہ اور جس ماہر کو ہم نے چنا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے کراچی میں، تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو سوالات ہوتے ہیں رمضان سے کہ کیا کھائیں، کیا نہیں کھائیں، کون سی چیز صحت کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہاضمے کے لیے اچھی ہے، کس مقدار میں کھائیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی مخصوصی قسم کی غذا پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ لوگ جن کو شوگر کی یا ڈائیبٹیز کی بیماری ہے، یا وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا گردوں کی بیماری ہے۔ تو ہم نے آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسے ممتاز ماہر کو ہم نے بلایا ہے جو کہ کراچی کی ممتاز اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں۔ یہ وہ شعبہ ہوتا ہے جو غذا کے، شوگر کے، تھائرائیڈ کے ان سارے مسائل سے ڈیل کرتا ہے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر اقبا سرفراز۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام پہ آنے کے لیے۔ کل سے رمضان اور میرے خیال سے پوری میڈیکل پریکٹس کی نوعیت اس مہینے میں بدل جاتی ہے، لوگوں کے سوالات تو بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو ڈائیبٹیز سے اگر شروع کریں، جیسے کہ رمضان میں آپ فرما رہی تھیں کچھ دیر پہلے کہ 80-90% جو آپ کے مریض ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ڈائیبٹیز کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی جس کو ڈائیبٹیز ہے اس کو تو خاص طور پہ غذا کا بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے، زیادہ لمبے عرصے تک بھوکا بھی رہتا ہے، تو پھر کیسے رہے، کیا کرے۔ تو اگر کسی شخص کو ڈائیبٹیز کا مرض ہے اور وہ روزے رکھ رہا ہے تو اس کی غذا میں اور اس کے غذا کے پیٹرن میں کیا تبدیلی ضروری ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر سلمان، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے رمضان کے لحاظ سے۔ اب ہمارے موسٹ آف دا پیشنٹ جو ڈائبٹک ہیں اور جو روزہ رکھنا بھی چاہتے ہیں، ان کی غذا ایسی ہونی چاہیے جو لانگ ٹرم ان کی باڈی کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ افطار، سحر اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے اسنیکس بہت لازمی ہیں۔ تو اگر پیشنٹ روزے رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے مولد سے رجوع ضرور کریں کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اپنی شوگر کی دوائیوں کو، یا اگر وہ کسی اور دوسری بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو ایڈجسٹمنٹ ضرور کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ سے کوئی آ کے مریض پوچھتا ہے کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ ڈائبٹک پیشنٹ جو 2 طرح کی ذیابیطیز ہے، ایک ٹائپ 1 ہے اور ایک ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 1 پیشنٹ ویل کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیلی ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بیکاز وہ انسولین پہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹائپ 1 ڈیپینڈنٹ ہے جو انسولین پہ ہی کنٹرول ہوتی ہے، اور پیشنٹ شروع سے بچپن سے ہی شوگر کا مریض ہوتا ہے اور وہ انسولین پہ ہی کنٹرول ہوتا ہے، تو ایسے پیشنٹس کو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹائپ 2 میں جو پیشنٹس ہیں، جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطیز وہ ہوتی ہے جو شروع میں گولیوں پہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مریض انسولین پہ آ جاتا ہے، تو ٹائپ 2 کے جو پیشنٹ ہیں وہ بھی 90% پیشنٹ اگر بہت اچھی شوگر کے ساتھ ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے 10% وہ پیشنٹ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں پھر مختلف بیماریاں شوگر کے ساتھ ساتھ۔ لیکن زیادہ تر جو تعداد ہے ڈائیبٹیز کی وہ تو ٹائپ 2 کی ہے۔ ٹائپ 2 کی ہے، تو مطلب اگر 100 مریض ہوں گے ڈائیبٹیز کے تو میرے خیال سے ٹائپ 1 کے 10 ہوں گے اور ٹائپ 2 کے 90 ہوں گے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹائپ 2 کے یہ جو 90 ہوں گے 100 میں سے، ان کی اگر شوگر کنٹرول میں ہے تو یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ تو مطلب زیادہ تر تعداد بکثرت تعداد روزہ رکھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان کو اس سے پہلے اپنے مولد سے رجوع کر کے اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جو انہوں نے رمضان میں کھانا ہے وہ ضرور سمجھ لیں، اس لیے کہ جب وہ اپنا کھانا پینا پراپر لیں گے تبھی وہ رمضان کے آخر تک 30 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر پہلے ہی دن میں مرغن غذاؤں کا استعمال اور ان سب چیزوں کا استعمال زیادہ ہوگا تو آخر تک جب پہنچیں گے تو روزے رکھنے میں بہت پرابلم دشواری۔ اچھا دیکھیں، جیسے کہ ڈائیبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی تو بڑی نپی تلی غذا ہوتی ہے کہ صبح ناشتے میں یہ کھانا ہے، دوپہر میں یہ کھانا ہے، شام کو یہ کھانا ہے۔ اب جب روزہ رکھ رہے ہوں گے تو پھر اس کا غذا کا جو انتظام ہوتا ہے یہ تو بالکل بدل جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا، ہمارے مریض یہ سمجھتے ہیں کہ جی غذا اب رمضان آ گیا تو سب کھانا ہے،
اس میں تلی ہوئی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ہے, نہیں لینا چاہیے. جو ہمارے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو ہم یوزلی کہتے ہیں کہ آپ جیسے کھجور بہت کہتے ہیں سنت ہے, کھجور تو ڈاکٹر صاحب اس کے بغیر تو روزہ کھل ہی نہیں سکتا. ہم بالکل الاؤ کرتے ہیں, ایک کھجور سے آپ روزہ افطار کریں, ساتھ میں آپ فروٹ کی سرونگ لیں جو فروٹ آپ کو الاؤڈ ہیں, ساتھ میں کوئی بھی ایک چنا چاٹ کا باؤل لے لیں, اور پانی کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. مشروبات نہیں لینے ہیں, جوسز نہیں لینے ہیں, ٹھیک ہے. اگر سارٹ آف پانی نہیں لے سکتے 2 سے 3 گلاس افطار میں, تو وہ لیمونیڈ جو لیمو کا شربت ہوتا ہے وہ گھر میں بنا کے پی سکتے ہیں. بازار کا لیمو پانی نہیں ہے, گھر کا بنا ہوا شکنجبین وغیرہ قسم کی شکنجبین وہ یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ, ایک کالر لائن پہ ہے, ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر میرا نام جنید ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جنید صاحب, سوال آپ کا. سر میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر کیونکہ شہری کے اندر ہم لوگ دہی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا اگر ہم اس میں چینی وغیرہ اس میں یوز کر لیں, کیونکہ ہم لوگ شوگر پیشنٹ ہیں, تو پھر ہم لوگوں کو دن میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ جو ہے ڈائبٹک پیشنٹ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. 2 چیزیں اس میں ذہن میں رکھنے کی ضروری ہے کہ دہی جو ہے وہ بغیر ملائی والا ہو, ٹھیک ہے, اور چینی کا استعمال دہی میں نہیں ہوگا, بلکہ چینی کا استعمال آپ کی کسی اور ڈائٹ میں بھی نہیں ہوگا, بیکاز اس کے بعد جو شوگر کی وجہ سے جو شوگر بڑھے گی وہ آپ کو روزے میں نقصان دے گی. تو چینی کا استعمال نہیں کریں. دہی کا استعمال بغیر ملائی والی دہی آپ آرام سے سحری میں اور ایون افطار میں اور ڈنر پہ بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. اچھا, آپ بتا رہی تھیں کالر جب لائن پہ آئے اس سے پہلے کہ افطار کے اندر کون سی چیزیں لے سکتے ہیں اور کون سی نہیں, اور پھر اس کے بعد جیسے عام ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تو مطلب ایک بھاری افطاری کر لیتے ہیں, اور پھر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو افطار کے بعد پھر کھانا بھی پسند کرتے ہیں. میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کا افطار لمیٹڈ ہونا چاہیے. ہماری عادت ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ بہت کھا لیں گے اور آگے جا کے پھر وہ ہمارے لیے دشوار ہوگا. ڈائبٹک پیشنٹ کا چھوٹا سا افطار ہوگا, 9 بجے وہ اپنا ڈنر ضرور لیں جیسے وہ روٹین میں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر تراویح کا بھی اہتمام ہوگا, تو تراویح سے پہلے یا تو اپنا ڈنر لے لیں یا وہ اپنا اسنیک لے کے جائیں تاکہ دوران تراویح ان کی شوگر ڈاؤن نہ ہو. اچھا, یہ آپ نے بڑی ضروری بات بتائی. ایک تو یہ کہ افطار جو ہے وہ تھوڑا محدود رکھیں, بالکل پوشن اور محدود. اگر تراویح کے لیے جا رہے ہیں تو تراویح سے پہلے کچھ نہ کچھ اسنیک ضرور لے لیں, خالی پیٹ تراویح پہ نہ جائیں, ورنہ اپنا ڈنر پہلے کر لیں, تراویح سے کر لیں, اور تاکہ تراویح میں شوگر ڈاؤن نہ ہو اور آپ کو مسئلہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ, ان کا سوال بھی لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے. جناب مجھے یہ معلوم کرنا ہے, میں ایک شوگر کی پیشنٹ ہوں, میرا نام ہے مسز رانا. جی مسز رانا, سوال بتائیے. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آج کل جو شوگر ہے وہ میں شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھ رہی ہوں, تو وہ ہے میری فاسٹنگ 150, ٹھیک ہے, اور رینڈم ہوتی ہے میری تقریباً 180 185 اس طرح سے. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں؟ ویسے میں تو رکھ رہی ہوں. آپ کی ایج کتنی ہے؟ لیکن جو مارننگ میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کی عمر کتنی ہے مسز رانا؟ میری عمر ہے اس وقت تقریباً 69. اچھا, ماشاء اللہ. تو ویسے شعبان میں روزے رکھ رہی ہیں, تو بتائیے کیا مشورہ ہے؟ مسز رانا, سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ روزے رکھنے کا پلان کرتی ہیں تو اس سے کچھ دن پہلے اپنے مولوی سے ضرور ملیں, بیکاز وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے. جیسے آپ بتا رہی ہیں اس لحاظ سے تو آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, اور اس کے لیے دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو لمٹس آپ بتا رہی ہیں وہ ایسی ہے کہ آپ کی دوائیوں کو ایڈجسٹ کر کے آپ روزے رکھ سکتی ہیں اپنے مولوی کے مشورے سے. ایک اور بات میں یہاں پہ تمام جو ہے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گی کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ رمضان سے فوراً پہلے اپنے مولوی سے نہ ملیں. اگر انہوں نے روزہ رکھنا ہے ایٹ لیسٹ 1 مہینہ پہلے ملیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مالج پورا دیکھ لیتا ہے گردے کا فنکشن کیسا ہے, آپ کا کولیسٹرول کیسا ہے, آپ کا شوگر کا کنٹرول کیسا ہے. تو وہ اس میں 1 مہینے میں آپ کی ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے تاکہ رمضان میں آپ کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو, شوگر بھی کنٹرول میں ہو. آپ رمضان سے 1 دن پہلے مالج سے ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے اگلے دن رمضان ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ روزہ رکھ سکتی ہیں, تھوڑی سی دوائیوں کو ایڈجسٹ کروا کے سحری میں اور افطار میں آپ کی دوائیاں ایڈجسٹ ہوں گی, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے لائن پہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, نام بتائیے, کہاں سے لنک کر رہے ہیں؟ جعفر عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر جی جعفر صاحب, آپ کا سوال. مجھے شوگر ہے سر, لیکن جو ہے نا فاسٹنگ میں ہے 360. اوہو, بہت زیادہ ہے. اور میرے جو ہے نا پاؤں میں بہت جلن ہو رہی ہے, ہڈیوں میں جو ہے نا ایسا کڑکڑاکا ہو رہا ہے, اور پیچھے جو نیچے کلے کی جو ہڈی ہے نا جہاں بیٹھتے ہوں, جی اس میں جلن بھی ہو رہی ہے گوشت کے اندر, اور درد بھی بہت ہو رہا ہے. اچھا, سوال کیا ہے آپ کا؟
سوال یہ ہے کہ جو ہے نا میں اب یہ جو ہے نا مجھے تقریباً یہ ہے کہ دن میں کافی یعنی وہ ہوتا ہے پانی کی ضرورت ہوتا ہے، میری جو ہے نا زبان خشک ہو جاتی ہے، تو روزے کے بارے میں پوچھنا ہے روزے کے بارے میں پوچھیں. چلیں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں. 300 کی آپ کی شوگر چل رہی ہے تو اس کے ساتھ، اور پھر آپ کو درمیان میں پانی کا استعمال بھی ہے، اس کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ روزے رکھنے کے لیے بھی شوگر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. آپ روزہ رکھیں گے، مزید ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو اس سے جو ہے وہ دوسری چیزوں کی پیچیدگیوں کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اس حالت میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 300 کی شوگر ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. ڈائبٹیز کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے. تو جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر عاقبہ، وہ یہ تھی کہ آپ نے بتایا کہ افطار لمیٹڈ، اور اگر تراویح پہ جاتے ہیں تو تراویح پہ جانے سے پہلے ڈنر کر لیں، یا اگر ڈنر نہیں کرتے ہیں کم سے کم ایک سنیک لے لیں. اور اس کے بعد کیا پھر مطلب رات کو پھر سونے سے پہلے مزید کچھ کھانے کی ضرورت ہے یا سحر تک انتظار کریں؟ جسٹ اے گلاس آف ملک، ایک دودھ کا گلاس لے لیں 12 بجے تک. سحری اپنی ٹائم پہ کریں. سحری لازمی کرنی ہے ڈائبٹک پیشنٹ کو، اس لیے کہ ڈائبٹک پیشنٹ سحری نہیں کریں گے اور رات میں کھانا کھا کے سو جائیں گے تو اتنا لمبا فاسٹ ہے وہ نہیں رکھ پائیں گے. 16 اس پہ میں آتا ہوں، آپ کے ساتھ سوال پوچھوں گا، لیکن ایک کالر لائن پہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ میں ہما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہما، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ جیسے میں انسولین پیشنٹ ہوں اور میں 20 یونٹس لگاتی ہوں انسولین. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ روزے تو ماشاءاللہ میں رکھ لیتی ہوں، میں گزشتہ 4 سال سے مجھے شوگر نہیں ہے، کچھ میں چاہتی تھی کہ میں سحری کے وقت انسولین لگاؤں یا افطار کے بعد انسولین لگاؤں. اور پلیز اس کا جواب 1 منٹ کے بعد دیے گا، میں ذرا آواز میں فون کی اس کی بند ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب ہم آ ہی رہے تھے اس پہ. چلے انہوں نے اچھا سوال آپ سے پوچھ لیا. جی لگاتی ہوں. اگر آپ صبح میں انسولین لگاتی ہیں تو وہ انسولین تو آپ کے افطار میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن یوزلی جو موسٹ آف دا انسولین ہوتی ہیں وہ دن میں 2 دفعہ ہیں. جو شوگر کے مریضوں کا صحیح علاج ہوتا ہے وہ دن میں 2 دفعہ کا انسولین ہے. تو صبح کے وقت کا جو انسولین ہے وہ آپ افطار میں لیں گی، اور ڈنر پہ جو مریض انسولین لیتے ہیں اس کی کم مقدار کر کے وہ سحری میں لیں گی. وہ آپ کا معالج آپ کو ایڈجسٹ کر کے دے گا، لیکن ڈنر کی انسولین آپ سحری میں لے جائیں گی اور اس کی کم مقدار لگائیں گی، لیکن لگانا ضروری ہے. تو اگر میں نے آپ کو صحیح سمجھا، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو عام طور پہ صبح لیتے تھے وہ اب افطار کے وقت لیں، اور جو عام طور پہ شام کو لیتے تھے وہ سحر کے وقت لیں. بریک فاسٹ آپ کا رمضان میں بریک فاسٹ ہے، جی جی افطار ہے. جی جی. تو بریک فاسٹ کی انسولین بریک فاسٹ پہ آ جائے جی جی. تو مطلب رمضان کے اندر آپ دن کا نظام الٹا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور بہتر یہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ دن میں 2 دفعہ انسولین لیں تاکہ پورا 24 گھنٹے کا جو یہ پیریڈ ہے یہ کنٹرول ہو سکے. اچھا، بات ہو رہی تھی سحر پہ کیا کھائیں. اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ سحری پہ اٹھنے سے ذرا گریز کرتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں اور کچھ کھا پی کے پھر سو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا ڈائبیٹکس کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ڈائبٹیز کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک کالر لائن پہ آ گئے، سوری، ان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں سوال. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ جی امانت بات کر رہا ہوں ڈپا سے. جی امانت صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ جی میں نے شوگر بھی چیک کروائی ہے، مجھے شوگر نہیں ہے، لیکن میں مطلب جب 1 بجتا ہے نا تو میرا جسم میں ایسا ہوتا ہے جان نہیں ہوتی جیسے. ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی مسئلہ بالکل اس میں یہ اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سحری میں جو چیز لیتے ہیں وہ ایسی لیں کہ جو دیر تک انرجی آپ کے جسم میں رکھے. جیسے روٹی کا استعمال ہو گیا، روٹی کے ساتھ کوئی بھی پروٹین لحمیات والی چیز، اس میں گوشت ہو گیا، مرغی ہو گئی یا مچھلی ہو گئی. دہی کا استعمال لازمی، اور دودھ لینا بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ آپ کے سوال کے لحاظ سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ چائے اور کافی کا استعمال نہ کریں، بیکاز سحری میں چائے اور کافی کا استعمال جو ہے وہ پورے دن میں آپ کو پھر پانی کی کمی تک لے کے چلتا ہے. اسی وجہ سے یہی شاید وجہ ہے کہ آپ 1 بجے کے بعد تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو سحری ایسی ہو جو دیر تک انرجی پرووائڈ کرتی رہے باڈی میں. جو میں نے چیزیں بتائیں ان کا استعمال سحری میں کریں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کو سحری لینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اتنا لمبا وقفہ یہ بغیر کھانے پینے کے برداشت نہیں کر سکتے. تو سحری میں کیا غذا لیں؟ سحری میں یہی کہ سحری ایک تو یہ کہ وہ وقت سے پہلے نہ کریں، سحری ٹائم پہ ہونی چاہیے، اذان سے پہلے تک اپنی سحری ختم کر لیں، جس میں وہ نشاست سے کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں ہوں، جس میں روٹی کا استعمال لازمی ہے. روٹی کے ساتھ اگر وہ گوشت یا جو بھی گھر میں پکے، انڈا ہو گیا، گوشت، مچھلی، وہ پروٹینز والی چیز ہونی چاہیے. دودھ کا گلاس نیسسری ہونا. تو بیسکلی ایک بیلنسڈ قسم کی ڈائٹ ہونی چاہیے. کالر لائن پہ ہیں. ہلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वान साहब हुजूर, नाम बताइए, कहाँ से रिंग कर रहे हैं? डॉक्टर साहब सईद मेरा नाम है, सईद हयात बैरियर से अर्ज कर रहा हूँ जी। जी सईद साहब, सवाल। हमारे वालिद साहब हैं जी, उनकी जो शुगर है वो लो रहती है, समय के भी पेशेंट है वो। तो कल जो उनकी शुगर थी वो 54 थी, तो फिर हम इमरजेंसी में लेकर गए तो उन्होंने कोई वगैरह पिलाया, मेडिसिन ड्रिप्स वगैरह लगाई, तो फिर 111 पे आई। तो अभी आपका प्रोग्राम हम देख रहे थे, तो उस हवाले से हमने कहा डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं आप प्लीज। ठीक है, डॉक्टर आकबा से मशवरा करते हैं इस पे, बताइए। आपके इनके वालिद को शुगर नहीं है, उसके बावजूद शुगर डाउन रहती है जो इन्होंने बताया है, और ज़ाहिर वालिद हैं तो एज भी इनकी आई होप मुनासिब एज होगी, तो उस लिहाज से तो रोजा नहीं रख सकते जब। और इनके मौलिज को ये देखना जरूरी है कि शुगर डाउन इस उम्र में क्यों हो रही है, क्या वजूहात हैं। तो उसमें गुर्दे का मसला तो नहीं है, कोई और जो है बीमारी तो नहीं चल रही जो कि आगे जाके शुगर डाउन कर रही है। बिकॉज अगर शुगर नहीं है और शुगर डाउन हो रही है तो वो दूसरी बीमारियों की तरफ ले जाती है, तो ये जरूर देख लें। और रोजा तो ना रखें, बिकॉज वैसे आम दिनों में शुगर डाउन हो रही है, तो जब इतना 16 घंटे का रोजा रखेंगे तो शुगर डाउन होने के और चांस। लेकिन डॉक्टर साहब वैसे भी एक नॉर्मल आदमी की शुगर 54 पे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। तो इनको तो तफ्तीश की और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे मौलिद से रुजू करें जरूर। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बताया डायबिटिक्स के लिए, अब ये मुझे बताएं कि और जो बीमारियों के मरीज होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को अगर गुर्दे की बीमारी है, तो अब उनका रोजा रखने का मतलब क्या है? रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? और अगर रखें तो उनको अपनी ग़िज़ा में क्या तब्दीली लाना होती है? एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम, नाम बताइए आप अपना, कहाँ से रिंग कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम गजाला है। जी गजाला बेगम, आपका सवाल। जी मेरा ये सवाल है कि मेरे को शुगर है और मेरे पाँव बिल्कुल सुन रहते हैं। ठीक है। शुगर भी मेरी हाई रहती है और बिल्कुल पाँव मेरे सुन है, और हमें ऐसा लगता है गीले गीले हो रहे हैं पाँव। और ठीक है, उम्र कितनी है आपकी और कब से है डायबिटीज आपको? 50 साल। ठीक है, चलिए डॉक्टर आकबा से मशवरा करते हैं। जैसा कि आप बता रही हैं कि पाँव, आपने सवाल कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ये कहा कि मेरे पाँव सुन रहते हैं और शुगर। आई थिंक शी इज कंसर्न कि मतलब कि पाँव सुन रहते हैं, शुगर नहीं तो पाँव का सुनपन इस बात की अलामत है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। बिकॉज शुगर जब बहुत बढ़ी हुई है तो वो जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करती है, चाहे उसमें दिल है, गुर्दा है, आंखें हैं, सब चीजें और आसाब। तो आपके जो पाँव जल रहे हैं या सुन हो रहे हैं, वो सब शुगर की खराबी की वजह से आपके आसाब कमजोर हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जैसे हम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में डायबिटीज के इतने पेशेंट देखते हैं जिनकी कंट्रोल्ड है, उनको ये शिकायत कम होती हैं, और जिनकी कंट्रोल नहीं है उनकी ये शिकायत ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब ये मतलब एक डायबिटीज का ये कॉम्प्लिकेशन है ना जो डिस्क्राइब कर रही है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है इनको, तो जैसे है कि हसासियत जो होती है डायबिटीज के मरीजों में वो वैसे ही कम हो जाती है, जो उनकी नर्वस सिस्टम है वो मुतासिर होता है इससे। तो इनको कुछ खास, जैसे आपने कहा, किसी अच्छे मॉलिज को दिखाना चाहिए और शुगर अपनी कंट्रोल में लाना चाहिए। कंट्रोल लाना चाहिए। रोजे रख सकती हैं कि नहीं? रोजे इतनी हाई शुगर्स के साथ और कॉम्प्लिकेशंस के साथ नहीं रख सकते, इनके लिए मुनासिब नहीं है। और उससे पहले थोड़े से टेस्ट भी हो जाएं ताकि पता चल जाए गुर्दे कैसे हैं, ये सब चीजें कैसी हैं। तो रोजे का डिसीजन जो है वो आपकी पूरी प्रॉपर चेकअप के बाद लेना चाहिए। एक और कॉलर लाइन पे। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से रिंग कर रहे हैं जनाब? जनाब मैं कमरुद्दीन मेमन बोल रहा हूँ, कराची से ही बोल रहा हूँ। जी कमर साहब, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं कार्टिजोन खाने की वजह से मेरे जिस्म में शुगर इंड्यूस हो गई। जी। और अब मैं शुगर के लिए गोलियां खा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही मेरी। एक तो गेटलिन टेबलेट है, सुबह नेहार्मोन और नेहार्मोन खाता हूँ। और आपकी एज कितनी है, उम्र? मेरी एज 72 है, माशाल्लाह। हाँ जी डॉक्टर अकबर। कमर साहब, पहले तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप स्टेरॉइड क्यों खा रहे थे। ठीक है, अगर वो वाली बीमारी थी जिसमें स्टेरॉइड आपके जिस्म के लिए नेसेसरी है तो फिर तो आप रोजा नहीं रख सकते। ठीक है, इसलिए कि स्टेरॉइड की जरूरियात फिर बॉडी में उस लिहाज से स्ट्रेस रिस्पांस में उसको बढ़ाना पड़ता है। शुगर का ताल्लुक है तो शुगर अगर आपकी कंट्रोल्ड है और अब आप स्टेरॉइड की गोलियों पे नहीं है तो आप अपनी सहरी और अफ्तार की दवाइयों को एडजस्ट करके आप रोजा रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर जिस बीमारी के लिए स्टीरॉइड्स ले रहे थे वो अगर बीमारी कायम है और स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो फिर मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब नहीं है।
تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اسٹیرائڈ ابھی بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, اور کیوں لے رہے تھے, اور کیوں لے رہے تھے. تو یہ چیز بیسک بہت نیسسری. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ پھر ہم آ جاتے ہیں جس پہ بات کر رہے تھے کہ جیسے ڈائبٹیز بھی ہے, ون آف دا کمپلیکیشنز اس کے گردے متاثر ہوتے ہیں, یا کسی اور وجہ سے بلڈ پریشر سے کسی کے گردے متاثر ہیں. اب گردے کی بیماری کا مریض ہے, وہ روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا, اور اس کو کیا احتیاط کرنی ہے؟ ڈاکٹر سلمان, آئیڈیلی تو گردے کی بیماری کے جو مریض ہیں ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے کہ پانی کی کمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو گردے کا ٹیسٹ اور خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب گردے کے جو مریض ہیں ان کو خاص احتیاط برتنی ہوتی ہے, اور مجبوری ہے کہ وہ شاید روزہ رکھنا ان کے لیے بہتر نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک کالر لائن پہ ہے کیونکہ چانسز بڑھ سکتے ہیں. ایک کالر لائن پہ ان کا سوال پوچھتے ہیں. ہلو 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 جی, السلام علیکم. اپنا نام بتائیے, کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ جی میرا نام صدف ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی صدف, آپ کا سوال. جی وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری امی کا شوگر لیول بہت ہائی رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل ان کے 10 دن ہو گئے ہیں, تقریباً سویلنگ بہت ہے ان کے پیروں میں. ٹھیک ہے. اور امی آپ کا کوئی علاج لیتی ہیں شوگر کے لیے کہ نہیں لیتی ہیں؟ جی جی ٹیبلیٹ وغیرہ یوز کرتی ہیں, ڈاؤ میڈیکل پہ ان کا علاج ہو رہا ہے امی کا. اور عمر کتنی ہے والدہ کی؟ امی کی عمر کتنی ہے یہ تو مجھے خیر نہیں پتا. اچھا. اور انسولین لگاتی ہیں امی؟ انسولین بھی لگاتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ کا. دیکھیں, انسولین پہ ہیں, شوگر بھی ہے, شوگر ہائی بھی ہے, اور پاؤں پہ سوجن بھی ہے. ٹھیک ہے, تو پاؤں کی سوجن میں یہ نہیں کہتی کہ صرف اور صرف گردے کی خرابی سے آتی ہے, بلکہ بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو پاؤں میں سوجن کرتی ہیں. لیکن اگر پاؤں میں سوجن ہے امی کو تو گردے کا ٹیسٹ لازمی ہے. تو وہ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے یہ سارے ٹیسٹ کروا لیں, اس میں گردے کا اور پیشاب کا ٹیسٹ. پیشاب کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو یورین فار مائکرو البومن کے نام سے ہوتا ہے, جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ گردے سے لحمیات کتنا خارج ہو رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں ہیں, کمپلیکیشن ہے, تو پھر تو روزہ نہیں رکھیں گی. اور اگر سارے ٹیسٹ نارمل ہیں تو اپنی انسولین کی ڈوز ایڈجسٹ کروا کے وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو گردے کے مریضوں کے اوپر آپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ نہ رکھیں, اس لیے کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے گردے کا فنکشن مزید خراب ہونے کی امکانات ہیں. بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض اگر صرف بلڈ پریشر ہے اور کوئی اور پیچیدگی نہیں ہے تو وہ اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کروا کے سحری اور افطار میں جو اپنی مارننگ اور نائٹ کی دوائیاں سحری افطار میں لے جا کے ایڈجسٹ کروا کے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. غذا کی احتیاط ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. نمک کا بیلنسڈ استعمال ہو, بہت زیادہ اور بہت کم بھی نہیں, بس منیمم نمک ہو, اور بہت تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں. اور مرغن غذائیں تو لازمی ہے کہ اس کو اوائڈ کریں. جیسے ہماری افطار تو فل آف مرغن غذائیں ہوتی ہیں, تو وہ چیزیں بہتر ہے کہ نہ لیں. ٹھیک ہے. اور اگر کہ کوئی دل کا مریض ہے, کارڈیک پیشنٹ ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں, اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن ایک بریک پہ جانا ہے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں, تو بریک کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے کہ کون کون سے بیماریوں کے مریض جو ہیں وہ رمضان میں روزہ رکھنا ان کے لیے مناسب ہے اور کن کے لیے نہیں مناسب ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں عنقریب حاضر ہوتے ہیں. ناظرین السلام علیکم, میں ڈاکٹر سلمان فریدی ہوں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ. آج ہماری جو ماہر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عاقبہ سرفراز, اور ان سے بات ہو رہی تھی کہ رمضان میں کن امراض کے مریضوں کو روزہ رکھنا مناسب ہے اور کن کو نہیں ہے, اور کیا خاص ان کو تدابیر اختیار کرنی چاہیے. رمضان کے اندر ناظرین آپ کے لیے بھی ایک اناؤنسمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا پروگرام 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوا کرے گا رمضان میں, سنیچر کے دن ہر ہفتے صبح 10 بجے. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ صبح 10 سے 11 ہوا کرے گا پروگرام ہر سنیچر کو رمضان کے دوران. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کارڈیک پیشنٹس کی, تو اس پہ بتائیے کہ جن کو اگر دل کی بیماری ہے کسی کو, تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں, اور اگر رکھیں تو پھر کیا احتیاط کریں؟ ڈاکٹر سلمان, اس کا جواب تھوڑا سا لمبا اس سینس میں ہوگا کہ دل کی بیماری کس طرح کی ہے, ہائی رسک ہے یا لو رسک ہے. اگر تھوڑا بہت دل کا مسئلہ ہے جو 4-5 سال پہلے انجائنا ہوا تھا اور میڈیکیشنز پہ ہیں اور کنٹرولڈ ہیں, دوائیاں بھی ریگولر لیتے ہیں, وہ مریض آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. جن کا دل کا فنکشن خراب ہے, ایکو خراب ہے, ایجیکشن فریکشن لو ہے, ان مریضوں کے لیے پھر روزہ رکھنا نہیں ہے. اور ضرور یہ چیز دیکھیں کہ کچھ علامات ہوتی ہیں جو مریض کو بتانی ضروری ہوتی ہیں, جیسے چلنے پھرنے پہ سانس کا پھولنا, سینے پہ دباؤ کا آنا,
یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ شو کر رہی ہوتی ہیں کہ دل کا جو اسٹیبلٹی ابھی نہیں ہے. تو ایسے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. جو تھوڑا سا چلنے پہ سانس پھول لیتے ہیں یا سینے پہ دباؤ ہو جاتا ہے وہ روزہ نہ رکھیں. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ جن کا دل کا مرض معمولی ہے یا کنٹرول میں ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کو کوئی خاص احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ بالکل، اپنی دوائیاں ٹائم سے لیں گے، دوائیاں ایڈجسٹ کروائیں گے، اور اس سے پہلے اپنے ٹیسٹ بھی ہوں گے. اور کھانے پینے کا اگین جو رمضان ہمارا ہے وہ آخری بات اسی پہ آتی ہے. کھانے پینے کا استعمال بہت ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے. مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، نمک مرچ کا بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں غذا کی بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب ایک یہ عام چیز دیکھی جاتی ہے کہ جس قسم کی افطار کا ہمارے ہاں رواج ہے تو اس میں تلی چیزیں اور چکنی چیزیں، ان کا مرچ مسالے والی چٹپٹی چیزیں، ان کا مطلب بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معدے کی، ہاضمے کی تکالیف یا شکایت شروع ہو جاتی ہیں رمضان میں. ان کے لیے کیا آپ کا مشورہ ہے؟ اگین اپنی یہ والی چیزیں کٹ ڈاؤن کر دیں. اور پھر بہت ساری میڈیکیشنز آتی ہیں، اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو وہ معدے کے ہاضمے کی دوائیاں بھی لے سکتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جڑ کو تو پکڑیں. تو جو جڑ ہے وہ آپ کا کھانا ہے. اس کھانے میں مرغن غذائیں اور تلی ہوئی چیزوں کو بند کر دیں اگر معدے کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے دوائیاں اس کے ساتھ ساتھ شروع کر دیں تاکہ یہ چیز آگے ایگریویٹ نہ ہو، بڑھے نہیں. ایک کالر لائن پہ سے پوچھتے ہیں کیا سوال ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ میرا نام شکیل احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سوال؟ میرے والد صاحب کی عمر 76 ایئرس ہے اور ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہیں اور ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور میڈیسنس میں جو ہے وہ لے رہے ہیں ٹریویا میں 50/500 لے رہے ہیں ڈائبٹک کے لیے، اور گیٹرل 4 mg لے رہے ہیں، وہ بھی دونوں ٹوائس لے رہے ہیں. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ روزہ رکھ سکتے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اسٹینڈ ڈلا ہوا ہے اینجیوپلاسٹی ہو چکی. اچھا ڈاکٹر آپ نے یہ نہیں بتایا، دوائیاں آپ نے بتائی، یہ نہیں بتایا کہ فادر کی شوگر کیسی ہے. شوگر کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں کنٹرول میں ہیں، تو پھر بھی اس ایج میں ان کے لیے روزہ رکھنا تھوڑا سا مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ شوگر پورے دن میں کہیں پہ بھی ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو اگر دل کا مریض بھی ہے اور شوگر بھی ہے اور جو آپ دوائیاں بتا رہے ہیں ان کے لیے میکسیمم ہے، تو آئیڈیلی ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایج از اے لمٹ. 76 ظاہر ایج ہے تو اس پہ روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ایج از اے لمٹ، تو کون سی ایج لمٹ ہے جس کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر سلمان، بات یہ ہوتی ہے کہ ایج کے ساتھ آپ کی صحت کیسی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ 76 میں بھی ماشاءاللہ اپ اینڈ اباؤٹ ہیں، وداؤٹ میڈیکیشنز ہیں، وہ تو آرام سے رکھ لیتے ہیں. لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ میکسیمم میڈیکیشنز پہ ہیں اور شوگر کا کنٹرول نہیں ہے، تو اس ایج میں پھر ان کے لیے کمپلیکیشنز. صحیح معنوں میں مطلب جو کرونالوجیکل یا عمر والی ایج ہے اس سے تعلق نہیں ہے، آپ کی میڈیکل ایج سے تعلق ہے اور صحت سے تعلق کہ کتنے صحت یاب ہیں یا کتنے بیمار ہیں. کتنے بیمار. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو جی السلام علیکم جناب، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ اپنا نام بھی بتائیے. شیخ سرفراز امین فرام کراچی. جی آپ کا سوال کیا ہے آپ کا جناب؟ میں ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوں، پارٹ یعنی کیٹیگری 2 میں. جی اس میں مجھے روزے کے لیے کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، رکھوں نہ رکھوں، یہ میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. آئی تھنک وی بین ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے روزے میں. روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ نے کنٹرول بھی نہیں بتایا اپنا، لیکن اگر شوگر کنٹرول میں ہے، سب چیزیں بہتر ہیں، پیچیدگیاں کوئی نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں. دوائیاں اپنی ایڈجسٹ کروا لیں افطار کی اور سحری کی. ٹھیک ہے. تو ٹائپ 2 کے مریض کنٹرول والی شوگر والے وداؤٹ پیچیدگیاں جن کو کمپلیکیشنز نہیں ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور اگر مطلب کیٹیگری پہ ہم آتے ہیں کہ جیسے یہ جو چیسٹ پرابلمز والے ہوتے ہیں، کسی کو دمے کی شکایت ہے یا پھیپھڑوں کی کوئی شکایت ہے، جن کو وقتاً فوقتاً مطلب کسی نیبولائزر کا، انہیلر کا، کسی چیز کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اب یہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں میں کالر کا سوال لے لوں. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. نام بتائیے اپنا اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ جی میں حفصہ بات کر رہی ہوں کراچی سے ڈاکٹر صاحب. جی آپ کا سوال؟ ڈاکٹر صاحب مجھے میری مدر کے حوالے سے بات کرنی تھی. ان کا بلڈ پریشر کا پرابلم رہتا ہے ان کو. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب امی کا جو ہے وہ صرف بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہے بس، لیکن کہ ان کو اینزائٹی کا پرابلم بھی ساتھ میں ہے اور ایسیڈیٹی بھی رہتی ہے اور اکثر گیسٹرک پرابلم بھی ساتھ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب لاٹ آف ویگ کمپلینٹس کہیں کہ بلڈ پریشر کا
نہیں ہے بلکہ اینگزائٹی کا پرابلم رہتا ہے اور غذا کا رہتا ہے. تو آئی تھنک ڈاکٹر آپ کا ان کو ضرورت ہے کہ کسی اچھے معالج سے کسی اچھے اسپتال میں رجوع کریں تاکہ ان کی بیماری کی تفتیش ہو سکے. ٹھیک. بات ہم کر رہے تھے جو پیشنٹس ہیں, کسی کو دمے کی شکایت ہے یا اور قسم جس میں ان کو انہیلر یا نیبولائزر استعمال کرنا ہے, وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے, اگر دمہ کنٹرول میں ہے انہیلر اور نیبولائزر اپنے سحری اور افطار میں لے لیں, سحری میں ضرور لیں. ٹھیک ہے, تو اگر کنٹرول ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ مریض جن کو بار بار نیبولائزر کی ضرورت پڑ رہی ہے, ظاہر ہے دمہ کنٹرول میں نہیں ہے, بار بار ان کو انہیلرز لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو وہ پھر روزہ نہ رکھیں. اچھا, کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ دوا دن میں 2 دفعہ سے زیادہ لینے کی ضرورت ہے, 3 times a day یا 4 times a day. تو یہ رمضان میں کیا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزانہ رکھیں؟ نہیں, بالکل ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے ڈاکٹر سلمان, ڈیپینڈ وہی اگین بات کرتی ہے کہ صحت کیسی ہے. اگر صحت ماشاءاللہ اچھی اور دوائیوں پہ کنٹرولڈ ہیں تو جیسے ہمارے ذیابطیز کے مریض آتے ہیں دوپہر میں گولیاں لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں, ان کو ہم افطار اور سحری میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جو مریض دن میں 3 سے 4 دفعہ دوائی لے رہے ہیں وہ اپنے معالج سے ضرور ملیں تاکہ وہ ان کی دوائیاں ایڈجسٹ کر سکیں, تو وہ روزہ رکھ سکیں. میں ایک بالکل مختلف کیٹیگری پہ آتا ہوں, خواتین جو کہ حاملہ ہیں, پریگننٹ لیڈیز, وہ رکھ سکتی ہیں روزہ؟ دیکھیں, پریگننٹ لیڈیز میں جو ہے ایک وہ ہیں جو ڈائبٹیز وتھ پریگنینسی ہے, جن کو پہلے سے شوگر ہے اور وہ پریگننٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے, اس سے کہ وہی ڈی ہائیڈریشن بچے کے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر نہیں ہوتا. وہ پیشنٹ جو کہ پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہوئی ہے اور صرف گولیوں پہ کنٹرول ہیں تو وہ تو روزہ رکھ سکتی ہیں. لیکن پریگنینسی میں ڈائبٹک ہے اور انسولین پہ ہیں, وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اس لیے کہ انسولین بھی ہم جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو دن میں 3 سے 4 دفعہ دیتے ہیں, تو وہ لیڈیز جو انسولین پہ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, جو گولیوں پہ ہیں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی پہلے سے ڈائبٹیز اور پھر وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی ہیں تو امکان اس کا ہے کہ مطلب ان کی ڈائبٹیز زیادہ شدت اختیار کرے گی اور جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, تو وہ پھر روزہ وہ نہ رکھیں, اور جو انسولین پہ ہے وہ نہ رکھیں. باقی جو ٹیبلٹس پہ روٹین ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو ہلو جی, میرے بھائی ہیں, ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں جی. اور انسولین بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کے سر پہ اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ وہ بہہ رہا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد. تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں بھی سن ہوتی ہیں. تو عمر کتنی ہے آپ کے بھائی کی؟ عمر کوئی 50 کے قریب ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ والی جو شکایت آتی ہیں یہ بہت سارے ذیابطیز کے مریضوں میں ہو سکتی ہیں جو اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ شوگر کنٹرول نہیں ہے اور اعصاب کمزور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کھانے کے فوراً بعد پسینہ آتا ہے وہ بھی اعصابی کمزوری ہے. جو آپ نے کہا کہ ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں وہ بھی اعصابی کمزوری ہے جو کہ نیوروپیتھی ہے. تو یہ شوگر کی ایک پیچیدگی ہے جو بہت سارے مریضوں میں آ جاتی ہے. اور ہمیشہ جب بھی وہ جیسے یہ والے سمٹمس ہیں کہ پسینہ بہت آ رہا ہے, شوگر ضرور چیک کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو پسینے کا ریزن ہے وہ شوگر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو شوگر کا اس وقت ضرور چیک کر لیں, لیکن زیادہ تر یہ چیزیں اعصابی کمزوری سے ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے حاملہ خواتین کی, پریگننٹ لیڈیز کی, کوئی اور ان کو خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر روزہ رکھ رہی ہیں؟ لیڈیز پریگننٹ, بالکل, اگر وہ روزہ رکھ رہی ہیں اور دوائیوں پہ ہیں تو اپنا افطار ٹائم پہ ہوگا. جو لمیٹڈ اماؤنٹ ہم نے بتایا کہ یہ چیزیں لے سکتی ہیں, پھل لے سکتی ہیں, پھل سحری اور افطار دونوں میں لے سکتی ہیں. ڈنر اپنا 9 بجے کریں اور سحری پراپر لیں, اور سحری میں جو چیزیں میں نے بتائیں جیسے روٹی بھی ہونی چاہیے, پروٹینز بھی ہیں, فروٹ بھی لے لیں, بیلنس ڈائٹ, بالکل بیلنس ڈائٹ لیں اور دودھ کا استعمال لیں اور چائے کافی سے. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو جی, وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے, کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ سید حسن جاوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی, کیا سوال ہے حضور؟ یہ ہے کہ ہم لینٹس 16 اسٹار یوز کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آج کل یہ لوڈ شیڈنگ جا رہی ہے, یہ جا رہی ہے, تو اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ نہیں مل سکتی نا ٹھنڈک, تو اس کی وجہ سے یہ 0 پہ آ جاتی ہے بعض اوقات نا. یعنی اگر ہم اس کو لگاتے بھی ہیں نا تو اس کا 0 وہ ہوتا ہے بالکل. اس میں کوئی ایسی بھی انسولین ہے جو جس میں ایسا ہو کہ وہ ایک نارمل ٹیمپریچر پہ ٹھیک رہے؟ کہہ رہے ہیں کہ انسولین کی اسٹوریج کا پرابلم ہو رہا ہے, اس لیے کہ ٹیمپریچر مناسب نہیں ہوتا ہے. ویری انٹرسٹنگ کویسچن, یو نو کہ میں جواب بھی دینا چاہوں گی. جو انسولین اگر آپ کے پاس پین والی ہے تو اس کو تو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو بہت چیزیں ڈیولپڈ ہو گئی ہیں, پین والی انسولین بھی آ گئی ہے. اگر پین والی انسولین ہے تو اس کو فریج میں نہیں رکھیں آپ,
اس کو فریج کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اگر وائل میں ہے اور فریج کی ٹھنڈک نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے تھرموس میں تھوڑا سا برف تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ وقتی طور پہ اس کو اس میں اسٹور کر سکتے ہیں. اور انسولین کے بیگس بھی آ گئے ہیں, جیسے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں جن کا پرولونگ ٹریول ہے تو وہ انسولین ان بیگس میں رکھ کے آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں, انسولین خراب نہیں ہوتی. پھر اسٹوریج کے بہت سارے طریقے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک دس از اے ویری انٹرسٹنگ ایسپیکٹ کہ مطلب یہ عام طور پہ لوگ سوچتے نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو انسولین جو فریج میں رکھی ہے وہ خراب ہو جائے. تو یہ آپ نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے کہ ان کو سمجھا دیا کہ جیسے تھرموس میں یا فلاسک میں رکھ لیں, یا جو انسولین بیگز آتے ہیں, یا پین والی استعمال کریں جس کے اندر فریج میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کالر لائن پہ. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اپنا نام بتائیے. ڈاکٹر صاحب میں شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شاہد صاحب, سوال. ڈاکٹر صاحب میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور 50 ایئر میری ایج ہے. جی جی. اور یہ مجھے تقریباً کوئی 20 سال سے میں ڈائبٹک ہوں. اوکے. اور انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. میں 40 لگاتا ہوں ہیمولین انسولین. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹیبلٹ بھی میں لیتا ہوں. تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا کوشچن یہ ہے, میری شوگر جو ہے وہ انکنٹرولڈ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا, میں صبح اور شام میں 40 لیتا ہوں, تو کیا بیچ میں بھی میں لگا سکتا ہوں انسولین اگر زیادہ انسولین کی شوگر کی مقدار ہو تو؟ ڈاکٹر صاحب, انکنٹرول ڈائبٹیز ڈز ہی نیڈ اے تھرڈ ڈوز؟ بالکل, یہ آپ کا مالج ڈسائڈ کرے گا کہ آپ کو 2 دفعہ کی انسولین پہ آپ کنٹرول ہوں گے یا آپ کو 3 سے 4 دفعہ والی انسولین لگانی ہے. جب 2 دفعہ کی انسولین ہے وہ ڈفرینٹ ہیں, جو 3 دفعہ انسولین لگتی ہیں وہ الگ انسولین ہے, جو 4 دفعہ لگتی ہیں وہ الگ ہے. تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ والی انسولین لے رہا ہوں ہیمولین, اور وہ آپ صبح شام لگا رہے ہیں, تو اس کے اب 3 دفعہ لگائیں گے تو وہ دوسری طرح کی انسولین ہوگی. تو آپ اپنے مالج سے ضرور پوچھیں, اس سے کہ اگر کوئی 2 وقت کی انسولین پہ نہیں ہے تو الٹیمیٹلی انسولین کا جو ہے وہ ڈیوریشن 3 دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو دن میں 4 دفعہ. لیکن اس کے ڈوزیج اور اس کا پیٹرن پورا چینج ہو جائے گا, وہ ان کو چینج ہوگا, اور انسولین کی ٹائپ بھی چینج ہوگی. صحیح. تو اس کے لیے آپ کو اپنے مالج سے رجوع کرنا پڑے گا. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کہاں سے رنگ کر رہے ہیں اور نام بتائیے؟ سر میرا نام محمد عامر ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی عامر صاحب, سوال. سر میری ایج 41 ہے. جی جی. سر میری ڈائبٹیز اور میرا وزن جو ہے ابھی میری ہائٹ ہے 6'6" اور میرا وزن جو ہے 48 kg ہے. اوکے. وزن نہیں بڑھ رہا, اور رات کو ابھی ٹانگوں میں اتنے بانٹے اور ہاتھوں میں اتنے بانٹے آنے کے بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اور میں میڈیسن میں بیسک فول بھی لے رہا ہوں, انسولین بھی لیتا ہوں, اور ایویان ٹیبلیٹ بھی لے رہا ہوں, میروبیان کے انجیکشن بھی لگوا رہا ہوں. ڈاکٹر اکبر. لیکن سر وہ پرابلم یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لے رہے ہیں آپ کے لیے. دیکھیں, آپ انسولین پہ بھی ہیں اور یہ جو شکایتیں ہیں یہ سب یہ شو کر رہی ہیں کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے. پاؤں کے بائٹے آنا, کمزوری اور وزن کا نہ بڑھنا, ایون وزن کا گرنا ہائی شوگر کی علامات ہوتی ہے. اور آپ چاہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ انسولین پہ ہیں اور ملٹی وائٹامنس بھی آپ لے رہے ہیں, تو ملٹی وائٹامنس اپنا کام تو کر رہی ہیں, لیکن جب تک بیسک شوگر نہیں کنٹرول ہوگی آپ کے جسم میں طاقت نہیں آئے گی. تو شوگر کنٹرول ایک بیسک چیز ہے جو آپ کریں تو آپ کے بائنٹوں میں بھی فرق آئے گا, آپ کا وزن بھی بڑھے گا اور آپ کی کمزوری بھی دور ہوگی. ڈاکٹر فرام واٹ ہی ڈسکرائبز ہی نیڈس ٹو سی ہز اسپیشلسٹ فوری طور پہ, بالکل, تاکہ تفصیل سے ان کا معائنہ اور تفتیش ہو سکے. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو. جی غلامی بول رہا ہوں کراچی سے. ڈاکٹر صاحب جی جی فرمائیے, سوال کیا ہے حضور آپ کا؟ ہاں میں انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں, 50 صبح کو لیتا ہوں, شام کو 40 لیتا ہوں. اب روزے میں کتنا لوں ڈوز؟ ٹھیک ہے. جی جی. تو سوال کیا ہے؟ یہ انسولین کا میں جو لیتا ہوں 50 صبح کو 40 شام کو, تو رمضان شریف میں روزہ میں رکھنا چاہوں تو میں کتنے ڈوز لوں, کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اوکے جی ڈاکٹر. بالکل, آپ صبح میں 50 لیتے ہیں, رات میں 40 لیتے ہیں. شوگر اگر کنٹرول میں ہے, یوزلی جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم صبح کا ڈوز جو ہے وہ افطار میں لے جاتے ہیں, اور افطار کا ڈوز وہ فل ہوتا ہے, اور سحری میں جو رات کا ڈوز ہے وہ ہم سحری میں لے جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں. تو ڈوز ایڈجسٹمنٹ آپ کا مالج آپ کو بالکل بتائے گا, لیکن یوزلی صبح کی ڈوز آپ افطار میں پوری لے سکتے ہیں. اگر شوگر کنٹرول میں ہے اچھی والی تو صبح والا ڈوز افطار میں لے آئیں, اور جو رات میں آپ ڈوز لگا رہے ہیں اس کو سحری میں لے جائیں اور اس کو کم کر لیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا شوگر کنٹرول کیسا ہے, تو ڈوز ایڈجسٹمنٹ آپ کے مالج آپ کو سیٹ کر کے دیں گے. ہم بات کر رہے تھے اور اسپیشل کیٹیگریز کی, وی ٹاکڈ اباؤٹ پریگننٹ لیڈیز, تو کہ ان کو کیا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب بچوں کو بڑا شوق جذبہ ہوتا ہے روزہ رکھنے کا,
تو مختصراً اس لیے کہ ہم پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچنے والے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر بچے روزہ رکھتے ہیں تو کون سی عمر مناسب ہے اور ان کو کوئی خاص احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ بالکل، دیکھیں جیسے ہم اسلامک کنٹری میں ہیں اور ہمارے بچوں کو روزے کی تربیت دینی چاہیے، بالکل، تو اٹ ڈیپینڈس 8-9 سے اوپر بچے روزہ رکھ سکتے ہیں، بڑا جذبہ شوق بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ آپ والدین کو اس چیز کا، خاص طور پہ جو مدر ہے ان کو اس چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ ان کو پراپر ڈائٹ دیں. تو سحری بھی ایک پراپر ہو جس میں ہر چیز ہو، جس میں ان کا کاربوہائیڈریٹ بھی ہوں، پروٹینز بھی ہوں، فیٹس بھی ہوں، ملک ہو لازمی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے افطار میں بھی یہ ہیلدی چیزیں ہوں، ڈنر لازمی دیں تاکہ بچے آرام سے روزہ رکھ سکیں. ٹھیک ہے، اور کوئی خاص مزید احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، بس احتیاط ہے اور کچھ نہیں، اور ایک بیلنس ڈائٹ ہو، ہائیڈریشن رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور شوگر کے مریضوں کو بھی میں بالکل ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پانی کا استعمال سحری اور افطاری میں بہت اچھا ہونا چاہیے، اس سے کہ اگر وہ سحری اور افطاری میں اپنا پانی نہیں لیں گے تو ڈی ہائیڈریشن. اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سب سے بڑی بات بتائی کہ چلے اس رمضان میں تو شاید ممکن نہ ہو کہ اگلے رمضان سے 1 مہینہ پہلے کم سے کم اپنے معالج کو ضرور دکھا لیں، تاکہ 1 مہینے کا وقفہ مل جاتا ہے جس میں وہ روزے کی تیاری کر سکتے ہیں. ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچنے والے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اگلے ہفتے اور رمضان کے دورانیے میں پروگرام کے جو اوقات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. ہر ہفتے کو سنیچر کے دن ہم صبح 10 بجے شروع کیا کریں گے یہ پروگرام، یعنی عام وقت سے 1 گھنٹہ پہلے. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ اور ایک اور طبی ماہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.